اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ والدین سختی بھی کرتے ہیں اور اس سختی کی جتنی تکلیف اولاد کو ہوتی ہے، بعض دفعہ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو اس سے زیادہ تکلیف والدین کو ہو جاتی ہے۔ جو انہوں نے اپنی اولاد کو تھپڑ لگایا ہے، اس کو جو چوٹ لگی ہے نا، جب ان کا غصہ اترتا ہے تو جتنی چوٹ کی تکلیف بچے کو نہیں ہوتی، جتنی اس چوٹ کی تکلیف ماں کے دل کو ہوتی، میں نے کیوں مارا، میں نے کیوں مارا، میں نے کیوں سزا دی، میں نے کیوں سزا دی، نہ دیتی تو اچھا ہوتا۔ اس طرح ان کی تکلیف بھی ماں باپ کو ہی ہوتی ہے۔ وہ ایک وقت ہے کہ وقت کے اوپر اس کو غصہ آئے اور ایسا اس نے کر دیا۔ اگر ایسا کر دیا تو جہاں مار چلی گئی، آنے والے وقت کے اندر پھر پیار بھی تو اس کو زیادہ دے نا، آنے والے وقت کے اندر اس کو پیار دے، اس کے لیے دعا کرے۔ اور جب اس کی مار کا زمانہ گزر گیا اور اس کو احساس ہو گیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو غصہ تھا، میں نے کر لیا، تو اب پیار کا زمانہ ہے، پیار اور دعا جب اکٹھی ہو جائیں گی تو اس کی اولاد کا مستقبل بن جائے، پھر دور ہوئی اولاد قریب آ جائے گی، قریب آ جائے گی۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی سمجھ دے دیتا ہے، بچے بھی بعض سمجھدار ہوتے ہیں، اکثر نہیں ہوتے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا، ایک نقشہ دیکھا، ایک منظر دیکھا کہ ایک بچے کو اس کی والدہ پیٹ رہی تھی، زیادہ ہی کوئی اس نے تنگ کیا، بہت زیادہ شرارتیں کی، یا ادھم مچایا گھر کے اندر، چھوٹا سا اتنا سا بچہ، اس نے اچھی طرح سے اس کو پھینٹی لگائی اور لگا کے دروازہ کھولا، دروازے سے باہر نکال کے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، تم نے مجھے صبح سے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ میں مجبور ہو گئی ہوں تمہیں مارنے کے اوپر، تو باہر نکالا دروازے، چلے جاؤ یہاں سے، تو دروازہ بند کر لیا۔ جب دروازہ بند کیا تو بچوں کی جب عادت ہوتی ہے آنکھیں ملتے ملتے، روتے روتے، این کرتے کرتے چل پڑا، وہ گلی کی نکر تک چلا گیا، اور نکر پہ جا کے تھوڑا سا روتا رہا، تو پھر وہ بزرگ اس کو دیکھتے رہے، وہ آہستہ آہستہ پھر واپس آیا، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ماں نے دروازہ نہیں کھولا، یا ماں سو گئی ہے، یا تو اس نے دیکھا اب دروازہ تو نہیں کھلا، تو وہ وہیں دروازے کے اوپر ایسے بیٹھا اور لیٹا، ادھر ہی اس کو نیند آ گئی، سو گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بچہ تو دروازے کے اوپر سویا ہوا ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے غصے کی عالم میں وہ اس بچے کو پھینٹی لگا رہی تھی، سزا دے رہی تھی، اب ایک لمحے کے اندر بچے کو فوراً اٹھایا اور سینے سے لگایا، اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات شروع۔ اب میرے پیارے، تو نے مجھے کیوں تنگ کیا، اور مجھ سے جان بوجھ کے تو نے مار کیوں کھائی؟ وہی والدہ جو اس کو مار رہی تھی، وہی والدہ پیار کا انتہا کرتے ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے اس سے یہ سیکھا کہ جس طرح بچے نے اپنی والدہ کو منوایا ہے، اسی طرح دو آنسوں کے قطرے بہا کر ہم اپنے مالک کو منوا سکتے، اپنے خدا کو منوا سکتے۔ تو بعض بچے اللہ نے ان کو ایسی سمجھ دی ہوئی ہے، اور پھر بچے سے پوچھا کہ واپس کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب میں گلی کی طرف جا رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ یہ چیز بھی مجھے کوئی دے دے گا، یہ بھی کچھ مجھے دے دے گا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے۔ اچانک جب گلی کے آخر میں گیا تو میرے ذہن میں اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ ساری چیزیں دنیا والے مجھے ہو سکتا ہے دے دیں، لیکن میری ماں مجھ کو کوئی نہیں دے سکتا، جس ماں نے مجھے مارا ہے وہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بس میں وہاں رک گیا اور رک کے واپس آ گیا۔ بچے بعض دفعہ بہت عقل کی بات کرتے ہیں، دانش کی بات کرتے ہیں۔ آج کل کے بچے بھی اپنے مطلب کی بات بڑی سمجھتے ہیں، اپنے مطلب کی بات۔ ایک بچے کی ویڈیو دکھائی کسی نے، چھوٹا سال 1.5 سال کا، تو ماں اس کو ایسے ہی ڈانٹ رہی تھی، روب جھاڑ رہی تھی، وہ روئی جائے کہ یہ نقصان کیوں کیا ہے، وہ آگے سے اور رو رہا ہے، نہیں تمہیں سزا ملے گی، آگے سے اور رہا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہوا کہ آپ مجھے مارو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہوا آپ مجھے مارو، اس لیے تو نہیں پیدا کیا۔ بس سیانے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بچے، اپنے مطلب کی بات بہت سمجھتے ہیں، بہت سمجھتے ہیں۔ آج کل کا نوجوان آپ کو بچہ مطلب کا اسلام بھی لے لیتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے DHW بلاک میں نکاح کے عنوان پہ خطبہ دیا، ماں باپ کی توجہ دلائی کہ بیرا روی کا دور ہے، بچوں اور بچیوں کا خیال کریں اور جلدی ان کا نکاح کریں، جلدی ان کی شادی کریں، بغیر کسی عذر کے ان کو لیٹ نہ کریں کہ جی پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوتے بیچارہ 40 کی عمر کو ٹچ کرتا ہے، گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کل تو 25 سے 30 سال کے نوجوانوں کے گھٹنے درد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے تو باپ دادا جب 80 سال 90 سال کے ہوتے تو پھر کہتے ہیں جی ہمارے گھٹنوں میں درد۔ آج کل تو 30-35 سال کا بچہ بھی شکایت کرتا ہے۔ تو میں نے نکاح کے اوپر خطبہ دیا تو خطبے کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا، قریب آ کے مسکرا کر کہنے لگا امام صاحب اگلے جمعے بھی یہی موضوع ہوگا اگلے جمعے بھی یہی موضوع ہوگا۔ میں نے کہا کیوں یار؟ کہتا ہے آج میرے ابو نہیں آئے ہوئے تھے نا، اگلے جمعے میں ابو کو لے کے آؤں گا اگلے جمعے میں ابو کو لے کے آؤں گا۔ تو میں کر رہا تھا کہ آج کل کے بچے اور نوجوان ماشاءاللہ اپنے مطلب کے لیے ساری بات سمجھتے ہیں۔ تو ایک معلم تھے، وہ بچے کو غصہ ہو گیا کسی بات پر، ایسے چھڑی ماری سزا دی، تو بچے نے آگے سے کہہ دیا کہ استاد جی اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ تو آگے سے
معلم نے کہا کہ بیٹا میں اللہ ہی کے لیے تو تجھے مار رہا ہوں اللہ ہی کے لیے تجھے مار رہا ہوں، تو سیدھا ہو جا، صحیح ہو جا، ٹھیک ہو جا اور اچھا انسان بن جا، ورنہ کل اپنی آخرت بھی تباہ کرے گا، ہماری بھی کرے گا۔ تو اولاد کی تربیت کے معاملے میں بڑا معتدل رویہ چاہیے، معتدل رویہ، سختی کی انتہا نہیں اور اتنی نرمی بھی نہیں کہ بہرا روی کا شکار اولاد ہو جائے، بہرا روی کا شکار اولاد ہو۔ اس موضوع پہ ایک کتاب میں نے دیکھی، مثالی باپ، ایک عالم ہے محمد حنیف عبد المجید، بڑی بہترین کتاب انہوں نے لکھی، مثالی باپ، 422 صفحات کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو کراچی کے بہت بڑے عالم، علم کے سمندر، علم کے دریا، مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پسند فرمایا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 422 صفحات کی کتاب کے اندر انہوں نے صرف اور صرف اولاد کی تربیت کے اصول بتائے ہیں، باپ کو، والدین کو، کہ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، یہ اصول۔ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم کی آیات اور مثالوں کے ذریعے ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ آج کی بگڑی ہوئی اولادوں کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں، بڑا آپ کو تعجب ہوگا، ہم دنیا کی فیلڈ میں مختلف چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں نا، عہدوں سے، منصب سے، پیشے سے۔ آپ کہتے ہیں یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر ہے، یہ مشیر ہے، یہ کلرک ہے، یہ ڈائریکٹر ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ پائلٹ ہیں، یہ وکیل ہیں، یہ جج صاحب ہیں۔ ساری کی ساری پہچان ہم عہدوں اور پیشوں سے کرتے ہیں۔ اب ان سارے عہدوں اور پیشوں کو جمع کر کے ان لوگوں کو اکٹھا کریں، ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جج ہوں، وکیل ہوں، کلرک ہوں، ڈائریکٹر ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پائلٹ ہوں، بزنس مین ہوں، تاجر ہوں، دکاندار ہوں، دھوبی ہو اور درزی ہو، موچی، سارے کے سارے مل جائیں تو ایک نسبت ان میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی کی اولاد ضرور ہے، کسی نہ کسی کی اولاد ضرور ہیں۔ اگر اس نقطے کے اوپر ہر آدمی اپنا کردار ادا کر کے اولاد کو بہتر بنا دے تو یہ سارے بہتر بن جائیں گے۔ جج بھی بہتر ہوگا، وکیل بھی بہتر ہوگا، دکاندار بھی بہتر ہوگا، وزیر اعظم بھی بہتر ہوگا، ڈائریکٹر، جتنے جو آپ گنتے جائیں، سارے جتنے ہیں وہ اس نقطے پہ آ کے اکٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کسی کی اولاد ہے۔ کیونکہ 3 طریقے ہیں، ماں نہ ہو، باپ نہ ہو۔ آدم علیہ السلام کا ماں نہیں، باپ نہیں۔ حضرت حوا آدم سے پیدا ہوئی، کوئی ماں نہیں۔ حضرت عیسیٰ مریم سے پیدا ہوئے، کوئی باپ نہیں۔ یہ 3 طریقے ہو چکے ہیں۔ اب قیامت تک یہ 4تھا طریقہ ہے، جو بھی آئے گا ماں سے آئے گا، باپ سے آئے گا، دونوں سے مل کے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ سارا ماں اور باپ کے اوپر آ کے اکٹھا ہوتا ہے۔ اگر ماں اور باپ کردار ادا کر دیں گے تو آپ کے سارے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے، سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی ساری کی ساری توجہ اپنی اولاد پہ دیں، پیار سے، محبت سے، ڈانٹ سے، ڈبل سے، جس طرح ممکن ہو جائے ایک معتدل راستے کے ساتھ اپنی اولاد کو بہتر بنا دیں، اور وہ دعا جو قرآن حکیم نے سکھائی ہے وہ نہ چھوڑیں، وہ یاد کر لیں۔ جن کو یاد نہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ازواج کی طرف سے، اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے اور ہمیں متقی لوگوں کا رہبر اور رہنما بنا دے۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ دعا ہے، اس دعا کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بہتر سے بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔